کو بھی تخلیق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر کی قوت یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تخلیق، ایک ہے کسب۔ کسب کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو نیکی ہے تو اس کو سر انجام دینا، اور گناہ ہے تو اس کا ارتکاب کرنا، یہ کسب میں آتا ہے۔ ایک ہے تخلیق، تخلیق من جانب اللہ، کسب بندے کی جانب سے۔ اسی لیے قرآن نے جو بڑا مشہور رکوع آپ پڑھتے ہیں نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں کیا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ نیک عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے نفع کا باعث ہوگا، وعلیہا، اور اس نفس پہ ہوگی وبال، گناہ، جو اگر اس نے کوئی برائی کا ارتکاب کیا۔ تو کسب اور ہے، تخلیق اور ہے۔ تخلیق من جانب اللہ۔ اس کے بعد آگے چلیں، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جن سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان بت پرستوں سے ٹکر لی، آپ نے بت توڑے، پھر سارا واقعہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا، ابنوا لہ بنیانا، ان کے لیے ایک دیوار بناؤ، چار دیواری بناؤ، جس میں آگ جلے گی، پھر ان کو اس میں پھینکا جائے گا۔ قالوا ابنوا لہ بنیان فألقوه فی الجحیم، ان کو اس میں ڈال دو۔ اب آگے دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے آپ کے ساتھ مکر، چال، منصوبہ بنایا، آپ کے ساتھ انہوں نے ٹرک کھیلنا چاہا، آپ کو جال میں پھنسانا چاہا۔ مفہوم میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا۔ تو اسی لیے تو جو ہے نا جی، وہ چار دیواری بنائی، پھر اس میں لکڑیاں، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو باندھ کر کے اس میں ڈالنا، یہ سارا تھا ان بت پرستوں کی جانب سے۔ أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، سب کچھ کرنے کے بعد آگے انجام کیا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے ان کو زیر کر دیا، ان کی قید کو، ان کے جال کو، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، ان کے ٹرک کو، ان کی منصوبہ بندی کو ہم نے زیر کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ۔ اس آیت کو سامنے رکھنے کے بعد، اسفل نیچے کو کہتے ہیں، آپ نا جہنم کے حوالے سے آپ پڑھتے ہیں اسفل السافلین، آپ کے نظروں سے گزرتا ہے یا آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتا ہے، اسفل السافلین لفظ، اسفل سفلا نیچے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو دشمن ہی ہوتا ہے نا، چاہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کے ہوں، آدم صفی اللہ کے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ اب جب ہجرت کی، حضرت صدیق اکبر ساتھ ہوئے، غار ثور میں پناہ لی، لمبا واقعہ ہے، میں جہاں اس واقعہ سے جو ریلیونٹ بات ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا اس موقع پہ؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ ان کافروں کے کلمے کو، ان کافروں کی بات کو، ان کے منصوبے کو، ان کے ٹرک کو، ان کے جال کو ہم نے زیر کر دیا۔ السفلا کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ سر بلند رہے گا۔ العلیٰ، علو اوپر کو کہتے ہیں، العلیٰ کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ اور اللہ کا کلمہ پڑھنے والا وہ بندہ، انہوں نے سر بلند رہنا ہے، انہوں نے اوپر رہنا ہے۔
اللہ ان کی چال کو، ان کے مکر کو زیر کر دے گا، اللہ ان کو بھی زیر کر دے گا۔ برادران اسلام، ان دو واقعات کو آپ ملا کر کے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، لیکن رب نے ان کے منصوبے کو زیر کر دیا۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابہ آپ کے جو ہے نا، جو کچھ پہلے ہجرت کر گئے، کچھ بعد میں کچھ نے ہجرت کی، ان کی تائید اور ان کی سپورٹ تھی نا نبی کریم علیہ السلام کو۔ باقی پورے کا پورا مکہ جو ہے وہ حضور کے مخالف تھا، اور بڑے بڑے طاقتور اور رئیس لوگ اور اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے والے وہ مخالف تھے۔ برادران اسلام، ان دو واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب رب آپ کے ساتھ ہو نا، جب رب آپ کے ساتھ ہو، کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکتا، کوئی طاقت دنیا کی آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ اب اس واقعہ کو ایک اور تناظر میں دیکھیں۔ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس پہ توکل رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنا جو رشتہ اور ناطہ ہے اس کو آپ نے مضبوط کیا ہوا ہے، تو آپ کی گلی، آپ کا محلہ، آپ کا اڑوس پڑوس، آپ کے رشتہ دار، آپ کے سنگی ساتھی، ساری دنیا بھی آپ کی مخالفت میں ہوتا رہا ہے نا، کوئی بندہ آپ کو زیر نہیں کر سکتا۔ قرآن بتا رہا ہے، پورے کے پورے مکہ نے ٹل لگایا کہ نہ لگایا، ٹل لگایا انہوں نے، لیکن رب نے کیا کہا؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مخالفت میں ان بت پرستوں نے زور لگایا کہ نہیں لگایا؟ کیا کچھ نہیں کیا، باندھ کے آگ میں پھینکا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، ہم نے ان کی اس قید کو، ان کے اس جال کو، ان کی اس سازش کو ہم نے زیر کر دیا۔ مفہوم میں آپ کی گوش گزار کروں برادران اسلام، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کا رشتہ اور ناطہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ ضمناً میں ایک اور بات آپ کی گوش گزار کر دوں۔ آپ کبھی تعجب میں مبتلا ہوتے ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا وہ کسی بھی واقعہ کو ان ڈیٹیل بیان نہیں کرتا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر قرآن کے ساتھ آپ قصص الانبیاء کھول لیتے ہیں یا تذکرۃ الانبیاء کھول لیتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس طرح حضرت جو ہے نا جی وہ چار دیواری بنی، پھر اس طرح لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، پھر اس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو ہے باندھا گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، قرآن اس چیز کو بیان نہیں کرتا ہے۔ قرآن مختصر بات آپ کی گوش گزار کر کے آگے چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کو ہر واقعہ میں کام آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن بنیادی طور پہ اصلاح کے لیے ہے، قرآن واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن جو بنیادی بات ہے، جو نقطہ ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر کے قصے کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے چلتا ہے، تاکہ جو بنیادی اور پرائمری چیزیں ہیں اس سے آپ کی توجہ دائیں بائیں نہ ہو۔ دیکھیں نا، آپ جب واقعہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے، یار یہ واقعہ کہاں پہ ہوا ہے، چار دیواری کہاں پہ ہوگی، کتنی اونچی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی، جو ہے کیا اس میں ہوا ہوگا، کون سے ملک میں ہوگی، کیا۔ یہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ مطلب بنیادی جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ عراق میں ہے یا ایران میں ہے یا اردن میں ہے یا شام میں ہے، نہیں، کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کیا اس میں ڈالا گیا، کس سے آگ جلائی گئی، نہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کے ساتھ لو لگائی، اللہ پہ توکل کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو سرخرو کر دیا، اور ان کے جو مخالفین تھے اللہ نے ان کو زیر کر دیا۔ یہ بنیادی مقصد ہے پورے واقعہ کا، اور اس سے مجھے اور آپ کو جو سبق ملتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ رب کے ساتھ لو لگائیں گے، رب کے ساتھ تعلق، رشتہ اور ناطہ مضبوط کریں گے، اللہ آپ کو سربلند رکھے گا، آپ کے دشمنوں کو، آپ کے مخالفین کو اللہ زیر کرے گا۔ قرآن اس لیے قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو پورا واقعہ الف سے یہ تک بتائے گا کہ ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، نہیں، ٹو دی پوائنٹ۔ جو بات بنیادی طور پہ دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول کی ہے اس کو قرآن بیان کر کے آگے چلتا ہے۔
یہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کام آئے گی. قرآن کہیں بھی پورے واقعہ کو اس طرح بیان نہیں کرتا ہے جو ہے جس طرح آپ کو کتابوں میں ملتا ہے، کیونکہ جب آپ واقعہ کو آپ پوری تفصیل سے پڑھتے ہیں تو بنیادی چیزیں ثانوی ترجیح پہ چلی جاتی ہیں، اور ثانوی چیزیں بنیادی ترجیح پہ آ جاتی ہیں. کون ہے، کدھر ہے، کیسے ہے، کیا ہے، کون سے ملک میں ہے، وزٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور وزٹ کریں نہ کریں، آپ کے رب کی ذات کے اوپر توکل ہو، بھروسہ ہو، تو اللہ جہاں بھی ہوں اللہ آپ کو سرخرو کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. جب بندہ کسی سے ہو جاتا ہے نا کہ یار ان میں حق کو قبول کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے. اور ہجرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور کہاں پہ جا کے ڈیرا لگایا، اور اللہ اس ہجرت میں برکت دیتا. نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے اذن سے میں جا رہا ہوں، اس کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا. ایک تھا ان کا ہجرت کرنا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ہجرت کرنا مکہ سے مدینہ کی طرف. حضور کا کوئی ہجرت کرنے کا مقصد دعوت و تبلیغ تھا نا، کوئی اور تو نہیں تھا کہ یہاں مکہ کی سرزمین پتھریلی ہے اور مدینہ جو ہے اس میں زراعت ہے تو چلے وہاں پہ چلتے ہیں. نہیں، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا سمعنا واطعنا یا رب. بس شریعت کے اندر یہی ہوتا ہے، الہی ہم نے سنا اطاعت کیا ہے ہمارے رب. بس شریعت ایک بات شریعت. تو ایک تو ان کا رب کی طرف جانا ہے، ایک آپ کو اور میرا رب کی طرف جانا ہے. دیکھیں نا، ہم نے ان کی سنت کو اپنانا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم نے زندہ رکھنا اپنانا ہے. جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کام چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو رب کی طرف جا رہا ہوں. نماز کی طرف جا رہے ہیں تو رب کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں رب کی طرف جا رہے ہیں. انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب میری رہنمائی فرمائے گا. اسی طرح آپ جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اٹھتے ہیں اور آپ اٹھ کر کے اپنے رب کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میری رہنمائی فرمائے گا. فجر میں لوگ بھاگم بھاگ لگے ہوتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے جی، آپ جو ہے نا جی نوکری کی طرف جانا ہے جی، سوٹر بوٹر یہ وہ اپنے، اور آپ نے فجر پڑھی، چند لمحات میں آپ نے قرآن کو کھول لیا تو یہ کیا ہے؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، میری رہنمائی فرمائے گا. برادران اسلام، یہ بظاہر شاید آپ کو اس کی افادیت کا علم نہ ہو سکے، لیکن جب آپ رب کی طرف جاتے ہیں، نماز کی طرف گئے تو رب کی طرف گئے، قرآن کی طرف گئے تو رب کی طرف گئے، تہجد کی طرف گئے تو رب کی طرف گئے. جب آپ اپنے رب کی طرف گئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رب کی طرف جائیں اور آپ کا رب آپ کی رہنمائی نہ فرمائے. ایسے نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی گوش گزار کروں، یار کمزور سے کمزور بندہ، کمزور سے کمزور بندہ، آپ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں نہ کہیں بھول جاتے ہیں تو آپ گاڑی روک کر کے نہ، آپ اگر نیچے نہ بھی اترے نا، آپ شیشہ نیچے کر کے اس کو کہیں یار بھائی میں نے فلاں طرف جانا ہے تو تھوڑی سی رہنمائی کر دیں، اور وہ بندہ آپ کو ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا، یہاں سے جائیں گے، یہاں سے جائیں گے، یہاں سے جائیں گے، آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. یہ تو اس رب کی مخلوق ہے جس رب نے اس دل میں یہ پیار اور محبت ڈالی ہے کہ میرا ایک مسلمان بھائی مجھ سے رہنمائی لے رہا ہے، لہذا اس کی رہنمائی مجھے کرنی چاہیے. تو وہ پیار کو ڈالنے والا، وہ محبت کو ڈالنے والا، وہ الفت کو ڈالنے والا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تخلیق کار، جب آپ اس کی طرف جائیں گے اور اس سے رہنمائی مانگے تو وہ آپ کو رہنمائی نہیں دے گا، آپ کی رہنمائی ہو. اس رہنمائی کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا
کہ اللہ کی ذات آپ کا بازو پکڑے گی، اللہ کی ذات آپ کے کو خیر کی طرف لے کر کے جائے گی، شر سے آپ بچیں گے، آپ شر سے بچیں گے۔ یہ شرطیہ بات ہے۔ جب آپ رب کی طرف جائیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو خیر کی طرف لے کر کے جائے گی اور شر سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بچائے گی۔ اور آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، مختصر کر لیں حضور کی حدیث، خیر امور ما دیم علیہ وان قل، بہترین کام وہ تھوڑا ہو، ہمیشہ تھوڑا ورد پکڑ لیں، تھوڑا وظیفہ پکڑ لیں، سورہ یاسین کو پکڑ لیں، اسماء حسنہ کو پکڑ لیں، نبی کریم علیہ السلام کی اسماء گرامی کو پکڑ لیں، کوئی ایک وظیفہ پکڑ لیں، اس کو کریں، آپ کا دن سارا اطمینان سے گزرے گا کہ آپ کسی کے ساتھ متھا نہیں لگائیں گے، آپ کسی کے ساتھ الجھیں گے نہیں۔ آپ یہ کیا ہے؟ یہ سیاح دین کی کیفیت ہے۔ اب کا رب آپ کی رہنمائی فرما دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں چھوڑو یار جانے دو، کوئی بات جانے دو، رستے میں الجھے چھوڑو یار جانے دو، دفتر میں الجھے چھوڑو یار جانے دو، گھر میں الجھے چھوڑو یار جانے دو، نظر انداز کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ برکات ہیں جو آپ نے نا انی ذاہب الی ربی کی کیفیت سے پیدا ہوئی ہیں، اور پھر آگے پلٹ کر کے جواب آئے گا سیاح دین ہم رہنمائی کریں گے، ہم ہدایت دیں گے، ہم رہنمائی کریں گے۔ تو یہ وہ برکات۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، پھر آپ نے اولاد کے لیے دعا مانگی، رب ھب لی من الصالحین۔ اولاد مانگنا سنت انبیاء، نرینہ اولاد مانگنا سنت انبیاء، لیکن صرف اولاد مانگنا سنت انبیاء نہیں ہے، صالح اولاد مانگنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، صالح اولاد، نیک اولاد یہ مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کئی دفعہ ہم کمزوری کا ارتکاب کرتے ہیں، یا اللہ اولاد دے دے، اس کے ساتھ ایک جملے کا ایک لفظ کا اگر اور آپ اضافہ کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے، یا اللہ نیک اور صالح اولاد دے دے۔ یہ سنت انبیاء ہے، رب ھب لی من الصالحین، الہی نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اور اشارہ بھی آپ نے اپنے رب کے ساتھ اپنے راز اور نیاز کی اور دل کی بات بھی کر دی، صالحین نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی، بردبار غلام کی بشارت دی۔ یہاں دو باتیں میں آپ کی گوش گزار کر کے بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ بشرناہ بغلام، ہم نے ان کو غلام کی خوشخبری دی، ظاہر ہم لفظوں کو لے لیتے ہیں، ہم نے ان کو غلام کی خوشخبری دی، بیٹا وارث بھی ہے، سب کچھ ہے، اطاعت تابعداری فرما برداری کی جب بات آئے اور باپ اور بیٹی کی بات ہو تو بیٹا غلام ہے، بیٹی کی کوئی رائے نہیں، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، باپ کے سامنے غلام ہے۔ جس طرح آپ کا ایک غلام ہوتا ہے، زر خرید آپ کا غلام ہے، آپ اس کو کہیں گے پانی لے کے آؤ پانی لے کے آئے گا، کھانا لے کے آؤ کھانا لے کے آئے گا، کھڑے رہو کھڑا رہے گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے، وہاں جانا ہے وہاں چلا جائے گا، نہیں جانا ہے نہیں جائے گا۔ یہ تابعداری کی کیفیت لفظ غلام یہ بتا رہا ہے۔ اور بالخصوص نوجوان یہ بات کان کھول کر کے سن لیں، آپ کی حیثیت آپ کے والد کے سامنے، وہ والد جس نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کہاں کہ اس نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لوگوں کی اس نے باتیں سنی ہیں، پسینے لوگوں کے سامنے اس نے مزدوریاں کی ہیں، کمر اس کی جھک گئی ہے، اس کا کب نکلا ہے، کس لیے نکلا ہے؟ اولاد کے لیے نکلا، اور آخر تک وہ دعا ہو یا دبا ہو کبھی اولاد سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چت نہیں چاند، کبھی بھی وہ اولاد سے وہ پیچھے نہیں ہوگا، یا اللہ میری اولاد کی خیر، یا اللہ میری اولاد کی خیر، یا اللہ میری اولاد کی خیر۔ اور اولاد جب نتھنے پھلائے اور اولاد جب گھورے، وہ ماں ہو یا باپ ہو، تو اس باپ یا ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہو۔ قرآن بیان کرا فبشرناہ بغلام، ہم نے ان کو غلام کی خوشخبری دی۔
ایسا بیٹا جو ایک غلام کی مانند ہے، اس کو اگر باپ کہے گا کہ میں نے آپ کے گلے پہ چھری چلانی ہے، سب سے بڑی بات ہے نا، باقی چیزیں تو چلے خدمت گزاری ایک طرف رہی، جان کی بات بھی کرے گا، میں نے تیرے گلے پہ چھری چلانی ہے، کہے گا ابو جان آپ چلا دیں، اگر اللہ کا اذن ہے اور اللہ کا حکم ہے تو چلا دیں۔ یہ ہوتی ہے تابعداری، یہ ہوتی ہے فرما برداری۔ یاد رکھیے وہ اولاد جو، اور اگر آپ اس سارے کو سمیٹنا چاہتے ہیں نا تو بنیادی طور پہ انسان لالچی ہے۔ چلے میں ایک دوسرے اینگل سے بات کروں، انسان بنیادی طور پہ لالچی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر جنت کی بات ہوتی ہے تو دل میں ایک وہ آتی ہے کہ چلو یار نیک عمل کرو، یہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کو راضی رکھیں، گارنٹیڈ بات ہے، اللہ کی ذات آپ کو کامیابی نصیب کرے گا۔ آپ کتنے لائق فائق ہوں، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، آپ بڑے بزنس مین ہوں، آپ جناب بڑی کسی سیٹ پہ ہوں، اگر آپ والدین کے فرما بردار نہیں ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو وہاں سے ضرب آ کے پڑے جہاں سے آپ کا وام و گمان بھی نہیں تھا، اور آپ جو ہے وہ عرش سے اٹھیں اور نیچے جو ہے خاک میں مل جائیں۔ یہ بات آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے وہ قدم آگے کو اٹھاتے ہیں، پیچھے کو جاتے ہیں۔ آپ کبھی تھوڑا سا پیچھے، تھوڑا سا ہسٹری کو آپ دیکھ لیں کہ یار اس نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں والد کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کہیں والدہ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی ہو۔ میں مختصر بات آپ کو گوش گزار کروں گا کہ آپ نے وہ جریج کا واقعہ سنا ہوگا جس نے نماز میں کھڑے ہو کر کے والدہ کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور اتنا عبادت گزار تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اتنا عبادت گزار تھا، ساری عبادت گئی، سارے معتقدین گئے، سب کچھ گیا، سب کچھ خاک میں مل گیا، اور بالکل وہ در در کی خاک چھاننے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ والدہ کی بات کو نہیں سنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بیٹے کی ان کو بشارت دی۔ برادران اسلام، آگے ارشاد ہوا فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا اس کے ساتھ سعی تک پہنچا، کام کاج کرنے کے قابل ہوا، معه اس کے ساتھ، اس کس کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹا بڑا ہو تو اس کا یہ اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ باپ کو کندھا دے، اور معہو اس کے ساتھ مل کر کے اس کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ الگ بات ہے اگر والد نے خود جو ہے نا ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں، آپ بیٹا پڑھو، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پڑھائی کرے، اور پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے تو باپ کو کندھا دینا اس کی یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے۔ صرف سنت یہی نہیں ہے کہ اللہ اکبر اور جو ہے بکرا یا دمبا ذبح کر دیا، جانور ذبح کر دیا، ذرا اس کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ فلما بلغ معه، اب معه کو مختصر کریں، آپ معاشرے کے اوپر اس کی تطبیق کریں۔ کتنے ہیں جو شادی کے بعد والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن اگر برداشت ہو جائے تو بہت فائدہ دے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو معہو کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ایک دن شادی ہوئی، تھوڑا ٹرک شروع ہو گیا، توا ادھر گیا، کڑھائی ادھر گئی، چپاتی ادھر گئی، چولہا ادھر گیا، یعنی میٹھی شرارت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہوتے ایک دن آتا ہے کہ جناب بیٹا اتنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ امی اور ابو کو بھی نتنے پھلاتا ہے، ٹھیک ہے غلطی آپ کی ہے، کہتے ہیں چلے جی ہماری غلطی ہوگی کہ ہم نے آپ کو پڑھایا بھی ہے، لکھایا بھی ہے، پالا بھی ہے، پوسا بھی ہے، آپ کے لیے مکان بھی بنایا، آپ کو نوکری بھی دلوائی۔ اب جب آپ کی شادی ہو گئی اور آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہنے کے روادار نہیں اور تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ وہ پھر بھی آپ کا کبھی بھی وہ آپ کا وہ برا نہیں چاہیں گے، لیکن آپ بھی تو دیکھیں کہ معہو کے اوپر کون کتنا عمل کر رہا ہے۔ برادران اسلام، جب ان کو آپ کی ضرورت پڑی اور آپ نے ان سے پہلو تہی کر لیا تو پھر یہ آپ کی قربانی
آپ 10 لاکھ کا بیل ذبح کر دیں، بڑا موٹا تازہ دمبا ذبح کر دیں اور آپ جو مرضی کرتے پھریں، ٹھیک ہے، لیکن جب معہو کی کیفیت نہیں آئی، فلما بلغ معہو، جب وہ کچھ کام کاج کرنے کے اس عمر کو پہنچا، معہو اس کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، تو آپ نے تو پہلو طے کر لیا، آپ تو اپنے والد کا دست و بازو نہ بنے، اور معہو کی جو کیفیت ہے یا جو سنت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اس کے اوپر آپ نے عمل نہ کیا، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ سورہ یاسین پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، سورہ ملک پڑھتے رہیں، قربانیاں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، معہو کی کیفیت پیدا نہ ہوئی تو برکت نہیں آئے گی۔ اس لیے بیوی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، اس کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک جملہ، بیوی ہر وہ عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے، لیکن باپ وہی ہوتا ہے جس کی آپ صلب سے ہوں، ماں وہی ہوتی ہے جس کے آپ بطن سے ہوں، نہ باپ دوسرا نہ ماں دوسری، بیوی دوسری بھی ہو سکتی ہے، تیسری بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیوی کو نظر انداز کریں، اس کے حقوق ادا نہ کریں، اس کے حقوق بالکل قرآن نے بتایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کہیں بیوی کی باتوں میں آ کر کے، اور وہ تو آپ کو پتہ نا، گھروں میں آپ کو تجربہ اچھا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا وہ جو ہے نا وہ دیتے رہتی ہے، پیچھے سے تھوڑی تھوڑی ہیٹ آپ کو دیتی رہتی ہے تاکہ ایک مقام آئے کہ آپ پھٹ پڑیں، اور پھر کئی جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ پھٹ پڑتے ہیں، اور پھٹتے کس کے اوپر ہیں؟ والد کے اوپر ہیں، والدہ کے اوپر ہیں، اور پھر ساری زندگی کا جو ہے وہ سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کے اوپر بھی غور کریں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، اور آگے فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، میرا رب مجھے اور آپ کو وہ دل، وہ ذہن اور ضمیر عطا کرے جو اللہ کے حکم کے اوپر بھی لبیک کہے، والدین کے حکم کے اوپر بھی لبیک کہے، اور سمعنا و اطعنا کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے دلوں کے اندر اور ذہن اور ضمیر کے اندر نقش فرما دے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔